آج لیلۃ القدر کی دوسری شب ہے۔ آج کی رات آپ نے یہ 3 نفل نمازیں پڑھنا بالکل نہیں بھولنا، جو ان نمازوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینیفٹس بتلائے ہیں، جو فوائد ہیں ان نمازوں کے پڑھنے کے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ یہ نمازیں کون سی ہیں، یہ نوافل کتنی رکعت ہیں، کون سی نماز کس طرح ہم نے پڑھنی ہے، نیت کیسے کریں گے، کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ 3 نفل نمازیں ہر صورت ادا کرنی ہے، اور ان میں جو 4 رکعت نفل ہے نا، وہ تو آپ نے ضرور پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، بہت بڑے بڑے فوائد ہیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیں، لیلۃ القدر یہ بہت فضیلت والی رات ہے، یہ بہت عظمت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کی عظمت یوں بیان فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ یعنی اگر سال میں کاؤنٹ کریں تو یہ 83-84 سال بنتے ہیں 1000 مہینے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83-84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ یعنی طاق رات یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے ان 5 طاق راتوں میں عبادت کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھیں، وہ 3 نفل نمازیں کون سی ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ان کی پڑھنے کے جو فوائد ہیں اور طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک چیز یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کی جو 5 طاق راتیں نا، ان میں آپ کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز تو آپ نے یہ کرنی ہے۔ اب یہ سب سے پہلے نمبر پر جو نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ نے مغرب کے بعد 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ کون سے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ اور فضیلت کیا ہے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھ لی، فرمایا کہ اگر ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی تو اسے اللہ رب العالمین 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ غیر رمضان میں تو اللہ 70 گنا عطا فرماتا ہے نا۔ اگر 12 کو 70 کے ساتھ ضرب کریں تو پھر کتنے بنتے ہیں، یہ 840 پلس سال بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اوابین کے نوافل 6 رکعت ہم نے مغرب کے بعد ضرور ادا کرنے ہیں۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنتیں ادا کریں گے، اس کے بعد پھر 6 رکعت 2 رکعت کر کے ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، یا زبان سے بھی الفاظ ادا کر کے نیت کر سکتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت صلاۃ الاوابین کی، یا پھر 6 رکعت کی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن 2 کر کے پڑھیں گے۔ اب 2 رکعت جب آپ نے نیت کر لی تو اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات۔ پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر دائم سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے اوابین کی نیت سے ہم نے یہ 6 رکعت ضرور ادا کرنی ہے۔ یہ اگر آپ 6 رکعت پڑھتے ہیں تو 12 سال تو غیر رمضان میں ہیں،
رمضان میں تو ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے، اس میں بھی ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اوابین کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ نمبر 2 پر جو دوسری نماز ہے نا، یہ ہے 4 رکعت، اور یہ 4 رکعت یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتلائی ہے، اور ان کی پڑھنے کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور ان 4 رکعتوں کے پڑھنے کی فضیلت، حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ 4 رکعت پڑھے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں، اعلانیہ کیے گئے ہوں، جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا انجانے میں ہو گئے ہوں، اللہ تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ نماز کون سی ہے؟ یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح کی۔ تسبیح کی نماز جو ہے نا، یہ ہم نے ہر صورت ادا کرنی ہے اس رات میں، چونکہ ہمارا نوافل کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو یہ صلاۃ التسبیح ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اور یہ کس وقت پڑھیں گے؟ آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پڑھنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے صلاۃ التسبیح کی کر لی، نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ پھر دوبارہ کھڑے کھڑے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے۔ پھر رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں دوبارہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سب سے پہلے سجدے کی تسبیح، پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سجدے کی تسبیح کے بعد۔ یعنی یوں ہم نے 75 ٹائم 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح پڑھنی ہے، اور 4 رکعت پڑھیں گے تو 300 تسبیح ہم نے مکمل کرنی ہے۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا۔ تو یہ صلاۃ التسبیح جو ہے نا، یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ طریقہ کیا ہے یہ آپ پریکٹیکل دیکھ لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پر جو نماز ہے نا، یہ وہ نماز ہے کہ اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے، اور اس وقت جو دعا کی جائے یہ نماز پڑھ کے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ نماز کب پڑھنی ہے؟ دیکھیں ویسے تو پوری رات میں جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز جو ہے نا، یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے اس رات میں، اور اس کے پڑھنے کا بھی بالکل سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کی نیت آپ نے دل میں کر لی کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ لگا کر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، کوئی بھی سی بھی سورت پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے، آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، یہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع دونوں سجدے کریں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر التحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے تہجد کی 4 رکعت پڑھنی ہے، 6 پڑھنا چاہیں، اسی طرح 8 پڑھنا چاہیں، 10 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 نفل نمازیں، تہجد کی نماز کا بھی پریکٹیکل طریقہ موجود ہے، وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی ویڈیو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ 3 نفل نمازیں ہم نے ضرور ادا کرنی ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔